میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ آج کی اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں تشریف لے کے آئے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1500 مولد سیلیبریشنز کے تسلسل میں انعقاد پذیر ہے، اور میرے لیے بہت ہی خوش قسمتی ہے اس وقت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ سے چند بنیادی معروضات عرض کرنے میں۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شہر میں تشریف لائے، شہر مکہ، اس کی شہر کی بنیادی خوبصورتی یہ ہے کہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام جہاں اس دنیا میں حبوط کے بعد تشریف لے کے آئے، وہاں سے وہ ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے، متعدد روایات ہیں اس میں جس میں نمبر مختلف لکھا گیا ہے، لیکن اس میں 70 کے نمبر پر اکثر مورخین نے اتفاق کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اس حبوط کے مقام سے مکۃ المکرمہ کا سفر کیا، اور ان کی جو توبہ ہے وہ جبل رحمت پہ قبول ہوئی جو مکۃ المکرمہ میں ہے۔ اور خانہ کعبہ کے جو مؤسس اول ہیں، جنہوں نے اللہ کی طرف سے دی گئی رہنمائی کے ساتھ اس مقام پہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے مؤسس ثانی آپ کہہ لیں، یا ایسی شخصیت کہہ لیں جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کی ہوئی بنیادوں کے اوپر بیت اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ بعض روایات کے مطابق حتیم کعبہ میں ہے، یعنی مطاف کے اندر جو مقام ہے حتیم کا، خانہ کعبہ سے بالکل متصل، اس مقام پہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے، اور بعض نے ہزاروں میں اور بعض نے 700 میں تعداد لکھی ہے جن انبیاء کرام نے مکۃ المکرمہ کی بستی کو وزٹ کیا، یہاں پہ تشریف لاتے رہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آل اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک، لیکن مکہ کی بستی اپنی روایات کے ساتھ قائم رہی، اور یہاں پہ کئی ایسی چیزیں پنپتی رہیں جن سے آگے چل کر آپ کو یہ اندازہ ہے کہ خاص طور پہ لغت عربیہ کو جس طریقے سے اہل مکہ نے محفوظ کیا، تمام عربوں نے، بالخصوص اہل مکہ نے جس طرح محاورہ عرب کو، لغت عرب کو محفوظ کیا، اور آگے چل کر اللہ کا آخری کلام اسی زبان کے اندر ظاہر ہوا جس زبان کی کئی صدیوں اہل عرب نے حفاظت کی، اور وہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ نبوت کا سلسلہ جاری رہا آل اسحاق میں، بنی اسرائیل کے اندر، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام میں آپ کے بعد نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی، مگر اس درمیان جو عقیدہ ابراہیمی تھا توحید کا، اس پہ ایک جماعت مکہ میں قائم رہی جن کو حنفاء کہتے تھے۔ یہ حنفاء وہ لوگ تھے جسے پری اسلامک ایرا کو جو اسے جاہلیہ کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، تو جاہلیہ میں بھی ان لوگوں نے جاہلیہ کی رسومات میں سے کسی چیز کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، یہ وہ حنفاء کہلاتے تھے۔ مثال کے طور پہ راست گوئی ہے، امانت کی حفاظت کرنا ہے، رشتوں کا لحاظ رکھنا ہے، خواتین کا تقدس اور احترام تھا، اور اس کے علاوہ توحید کا خالص عقیدہ تھا، اور شرک سے اور بتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا تھا، اور جس طرح دیگر معاشرتی اور سماجی اور انفرادی برائیاں تھیں ان سے بھی یہ اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھتے تھے، اور اس اخلاقیات پہ اور اس عقیدہ پہ قائم رہنا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اخلاقیات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا، اس پہ قائم رہنے والے لوگ حنفاء کہلاتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اجداد تھے وہ حنفاء تھے، یعنی آپ کے والد ماجد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، اور جس طرح آپ کا نسب شریف اوپر جاتا ہے، اور حتیٰ کہ
آپ نے جس زمانے میں اعلان نبوت کیا اس زمانے میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ان حنفاء کی وہاں موجود تھی جن کو جاہلیہ کی رسومات میں سے کسی چیز نے نہیں چھوا تھا. اور یہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت اور آپ کی ولادت مبارک سے پہلے کا وہ منظر ہے جس پہ بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کہا، مگر مجھے ناصر الدین دمشقی کے یہ اشعار ہمیشہ اس موضوع پہ بہت پسند رہے ہیں. میں آپ سے آج کی اس موقع کی مناسبت سے عرض کرتا ہوں، جن میں انہوں نے کہا کہ وَيُنْقِلُ أَحَدٌ نُورًا عَظِيمًا تَلَأْلَأَ فِي وُجُوهِ السَّاجِدِينَ تَقَلَّبَ فِيهِمْ قَرْنًا فَقَرْنًا إِلَىٰ أَنْ جَاءَ خَيْرُ الْمُرْسَلِينَ. اور ایک عظمت و شان والے نور کو اللہ منتقل کرتا رہا جو سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں چمکتا ہے، پس وہ نور ان میں یکے بعد دیگرے منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ تمام رسولوں سے عظمت اور شان والے رسول اس دنیا میں تشریف لے کے آئے. آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب جو قبیلہ بنی زہرہ سے تھیں، ان کا خاندان بھی اور ان کی اپنی ذات گرامی یہ حنفاء میں سے تھے. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک منقول روایت ہے جسے امام ابو عبداللہ حاکم النیشاپوری نے مستدرک علی الصحیحین میں، امام بیہقی نے شعب الایمان میں، امام دارمی نے اپنی سنن میں، اور امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، اور احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں رحمۃ اللہ علیہ مجمعین انہوں نے روایت کیا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں انی رأیت حین خرج منی تعنی نورا اضاءت منہ قصور الشام، کہ جس لمحے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی مجھ سے ایک ایسا نور برآمد ہوا جس سے میں نے شام کے محلات کو روشن دیکھا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یوم ولادت ہے یہ ایسا دن ہے جس دن پہ سلام بھیجنا اور اس دن کی خوشی میں شریک ہونا یہ اللہ کی سنت عظیم بھی ہے اور انبیاء کی سنت بھی ہے. جیسے سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو اس دن پر جس دن یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور سلام ہو اس دن پر جس دن یحییٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور سلام ہو اس دن پر جس دن حضرت یحییٰ کو دوبارہ زندہ کھڑا کیا جائے گا. یہ اللہ نے اس دن پہ سلام بھیجا جس دن ولادت ہوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں سورہ مریم میں آگے چل کے، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَالسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، سلام اس دن پر جس دن مجھے وفات ہوگی، اور سلام اس دن پر جس دن مجھے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن اس دنیا میں تشریف لے کے آئے وہ بطور خاص وہ دن مستحق ہے اس بات کا، متقاضی ہے اس بات کا کہ اس دن پہ سلام بھیجا جائے اور اس دن کی خوشی میں شریک ہوا جائے. جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الصیام میں حدیث مبارک ہے عن ابی قتادۃ الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا سوموار کے دن روزے کی فضیلت کے بارے میں، کہ آپ سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، اس دن کی کیا فضیلت ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن میں مبعوث کیا گیا. تو ہم 12 ربیع الاول کو اور ربیع الاول کے مہینے میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کی اور آپ کے مولد کی مناسبت سے جمع ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ شریف کو یاد کرتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار کو اپنا مولد سیلیبریٹ کرتے تھے، اس دن روزہ رکھ کے یہ فرما کے کہ آج کے دن ہی
میری ولادت ہوئی تھی اور آج کے دن ہی مجھ پر کتاب کا نزول ہوا تھا، سوموار کے دن، اور اتفاق کی بات ہے آج بھی سوموار کا دن ہے۔ عربوں میں اگر آپ دیکھیں، اور حتیٰ کہ ہمارے بھی جو مشائخ اکابرین مختلف گزرے ہیں، وہ سوموار کے روزے کا اہتمام کرتے تھے، جہاں اس کی اور بہت سی فضیلتیں اور انہوں نے برکتیں بیان کی ہیں، بلیسنگز بیان کی ہیں۔ ان میں ایک بلیسنگ یہ ہے کہ سوموار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت کی جو بشارتیں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی دی گئیں، جیسا کہ امام احمد ابن حنبل نے، امام ابن حبان نے، امام طبرانی نے اور امام حاکم نے یہ روایت کیا ہے مختلف راویوں سے، جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی عبداللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین، میں لوح محفوظ میں اللہ کے ہاں عبداللہ اور خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، جبکہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی میں گوندھے جا رہے تھے۔ اور اسی حدیث میں آگے چل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ قومہ، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور میں نبینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جو انہوں نے اپنی قوم کو عطا فرمائی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی تو اس تعمیر کے بعد انہوں نے ایک دعا کی، جسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس طویل دعا کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے اللہ انہی میں سے اس نبی آخر الزماں کو مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے اندر کو خوب ستھرا کر دے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بعثت کا ذکر ہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعثت میں اور مولد میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعثت مشروط ولادت ہے، اگر ولادت نہ ہو تو بعثت کیسے ہوگی؟ لہٰذا جو بعثت ہے وہ مشروط ولادت ہے، بعثت بعد میں ہے، ولادت پہلے ہے۔ تو ولادت باسعادت کی جو بشارت ہے وہ بعثت کی بشارت میں شامل ہے، ظاہر ولادت ہوگی تو بعثت ہوگی۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وبشارت عیسیٰ قومہ، میں وہ بشارت ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی میثاق النبیین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بارے میں بتایا، اور دیگر بھی کئی مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ اور ذکر فرمایا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خاندان میں تشریف لائے وہ خاندان بنو ہاشم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکتیں اور ایسی عظمتیں عطا فرمائی ہیں جن کا ذکر آج کے دن کے حوالے سے اگر کیا جائے تو محدثین نے اور اہل سیرت نے اس پہ بہت کچھ لکھا اور بیان کیا ہے، وہ بہت طویل ہو جائے گا۔ میں آپ سے اس میں سے صرف 2 روایات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ ایک روایت ہے جسے امام ابن کثیر نے سیرت النبویہ میں نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا فداک ابی و امی این کنت و آدم فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ آپ پہ میرے ماں اور باپ قربان ہوں، آپ یہ فرمائیے کہ آپ اس وقت کہاں تھے جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کنت فی صلبہ، میں جب آدم جنت میں تھے آدم کی پشت میں تھا، وَرُكِبَ بِيَ السَّفِينَةُ فِي صُلْبِ أَبِي نُوحٍ، اور جس وقت نوح علیہ السلام کشتی میں تھے میں ان کی پشت میں تھا، وَقُذِفَ بِي فِي صُلْبِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا۔ اور آپ نے فرمایا لم یلتقی ابوائی علی صفاح قط، اور میرے جتنے آبا ہیں ان میں سے کبھی کسی نے بدکاری نہیں کی۔ اس پہ محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے، اہل سیر نے، اہل عقیدہ اور کلام نے بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کے حضرت آمنہ تک ان میں کوئی ایسی عورت نہیں تھی جس کا کردار داغدار ہو۔
لم یزل اللہ ینقلنی من الاسلاب الحسیبۃ الی الارحام الطاہرہ، اللہ تعالیٰ مجھے لگاتار پاکیزہ پشتوں سے مہذب رحموں کی طرف منتقل کرتا رہا، یعنی جتنے باپ تھے وہ سبھی بھی پاکیزہ طور اتوار کے مالک تھے، اور جتنی مائیں تھیں وہ بھی سبھی پاکیزہ طور اتوار کی مالک تھیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے شجرے میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکیزہ مردوں سے پاکیزہ عورتوں میں منتقل کیا ہے۔ آخری حدیث پاک جو میں عرض کروں گا، اسے امام ترمذی نے بیان کیا، امام ابن حبان نے بیان کیا، امام احمد نے بیان کیا، امام ابی یعلیٰ موصلی نے بیان کیا، اور امام ابن ابی شیبہ نے بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں اولاد اسماعیل کو چن لیا۔ واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ، اور اولاد اسماعیل میں بنی کنانہ کو چن لیا۔ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشن، اور بنی کنانہ میں سے قریش کو چن لیا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم سے مجھے چن لیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے اخلاق، آپ کے مبارک پیغام، آپ کی مبارک زندگی کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورتی اور حسن ہے اس مبارک خاندان کا اور ان مبارک اجداد کا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور مبارک ہے وہ پشت بپشت منتقل ہوتا رہا۔ اس پہ بھی کثیر روایات ہیں کہ کیسے حضور کے اجداد حضور کے نور کی موجودگی سے پہچانے جاتے تھے۔ حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب، آپ کے والد گرامی قتیلہ بنت نوفل کی بڑی خوبصورت روایت ہے، مگر اس وقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور یہ میں نے انٹینشنلی اس لیے آپ کے سامنے موضوع کی بنیاد کی طرف گفتگو کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پس منظر اور آج کے دن کی جس دن کی مناسبت سے ہم بیٹھے ہیں اس کی برکات واضح ہو جائیں ہم پہ کہ ہم کس ذات گرامی کو یاد کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں، میں بار دیگر فرداً آپ تمام معزز مہمانان گرامی کا، تمام خواتین اور حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ میرے لیے یہ باعث فخر اور باعث سعادت ہے کہ اس دور میں جنہیں آئیڈیل کہوں تو بھی اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، ہمارے نہایت ہی قابل احترام سینیٹر راجہ ظفر الحق صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، جن کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ترویج کے لیے اور اس دین کو عملاً جو چیلنجز درپیش ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا اسلام میں، اس پہ جو آپ کی خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اور جتنے بھی ہماری گزشتہ 40-50 برس کی سیاسی تاریخ ہے ان میں اگر کسی آدمی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے ایک بے داغ زندگی اپنی گزاری ہے، وہ جسے کہتے ہیں کہ درمیان کار دریا تختہ بندم کردئی باز می گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش، جنہوں نے کار دریا میں تختہ بند ہو کر بھی اپنے دامن پہ کوئی چھینٹ نہیں پڑنے دی، میرے لیے بڑا فخر کی بات ہے کہ وہ قابل قدر ہستی آج ہماری اس تقریب کی صدارت بھی فرما رہے ہیں اور اختتامی کلمات بھی فرمائیں گے۔ میں راجہ ظفر الحق صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر آج کی اس تقریب میں تشریف لے کے آئے اور آپ نے اس صدارت کو قبول فرمایا۔ آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ۔